تو پھر اس بات پر غور کیجئے کہ محبوب مصطفیٰ اگر اپنی مزار پر انوار میں معاذ اللہ مردہ ہو جاتے، مر کر مٹی ہو جاتے، معاذ اللہ نیست و نابود ہو جاتے، تو پھر ان کا وضو کیسے باقی رہتا؟ کیونکہ یہ سب جانتے ہیں نیند ہو النوم مستجین، یہ قدوری کی عبارت ہے، متکئن او مستندن الی شیء لو زیلا لسقط عنہ، اگر آپ نے نیند کی ہے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی کو نیند آئی ہے، آپ نے ٹیک لگا کر نیند کی ہے، آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ نیند کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نیند چھوٹی بہن ہے کس کی؟ موت کی۔ اگر نیند کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے تو موت کے ساتھ نہیں ٹوٹے گا۔ نیند چھوٹی بہن ہے، وہ کہانے سے چھوٹی بہن کہا نیند کو، کس کی؟ موت کی۔ اگر نیند کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے تو موت کے ساتھ نہیں ٹوٹے گا، موت کے ساتھ بھی ٹوٹ جانا چاہیے۔ اگر محبوب مصطفیٰ معاذ اللہ اپنی مزار پر انوار میں مردہ ہوتے تو ان کا وضو کیسے باقی ہوتا؟ قیامت تک ان کا وضو باقی، تو ثابت ہو گیا قیامت تک محبوب مصطفیٰ کی حیات طیبہ بھی باقی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح رحمت، محبوب مصطفیٰ کی رحمت کی بات ہو رہی ہے، یہاں بھی سجدہ وہاں بھی سجدہ۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، غور کے ساتھ، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح رحمت۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کے سر کے بالوں کی تعداد کتنی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کے پوچھنے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے میرے سر کے بالوں کی تعداد 6 لاکھ بنائی ہے۔ کتنی بنائی ہے؟ 6 لاکھ۔ یا رسول اللہ اتنے زیادہ بال کیوں ہیں؟ حضور علیہ السلام، رحمت کی بات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کی ہر جز امتی کے لیے رحمت ہے۔ یا رسول اللہ اتنے زیادہ بال کیوں ہیں؟ محبوب مصطفیٰ نے فرمایا اس لیے قیامت کے روز، میری طرف توجہ، قیامت کے روز یہ میرے 6 لاکھ بال بے فائدہ نہیں جائیں گے، بلکہ قیامت کے دن میرے ایک بال کے صدقے سے خدا وحدہ لا شریک میرا 70,000 گناہگار امتی دوزخ سے اٹھا کر جنت الفردوس میں پہنچا دے۔ اب ذرا غور کرنا، سب سے بڑی مشکل کون سی ہے؟ دوزخ۔ دوزخ سے بڑھ کر کوئی مشکل نہیں۔ سر کا درد ہونا، جسم کا درد ہونا، تھوڑے بہت پیسوں کا نہ ہونا، یہ عام عارضی مشکلات ہیں۔ سب سے بڑی مشکل قرآن و احادیث کی روح سے سب سے بڑی مشکل جہنم ہے، نار جہنم ہے، دوزخ سب سے بڑی مشکل ہے۔ تو اتنی بڑی مشکل اگر محبوب مصطفیٰ کے بال کے صدقے سے ختم ہو سکتی ہے تو دنیا کی یہ چھوٹی موٹی مشکلات محبوب مصطفیٰ کی ذات کے صدقے سے کیوں نہیں ختم ہو سکتی؟ جو در بدر بھٹکتے ہیں دوا کے لیے انہیں کہو وہ مدینے چلے شفا کے لیے۔ خدا نے دنیا میں ہم کو اس لیے بھیجا کہ زندگی وقف ہو عظمت مصطفیٰ کے لیے۔ اعمال پسندیدہ کہاں سے لاؤں؟ کافی ہے اگر اتنا ہی سہارا پاؤں، جب لوگ اپنے نسب سے پکارے جائیں تو میں تیرے غلاموں سے پکارا جاؤں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر جز، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر انوار پوری کائنات کے لیے رحمت کا مجسمہ اور رحمت کا پیکر بن کر آئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر انوار کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے گھر میں قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، پڑھنے والا کوئی نہیں، قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، پڑھنے والا کوئی نہیں، پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ کسی کونے سے سورت یاسین کی آواز آتی ہے، کسی کونے سے سورت رحمان کی آواز آتی ہے، کسی کونے سے سورت تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا کی آواز آتی ہے۔ یا رسول اللہ یہ مسئلہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارے گھر میں جو قرآن کریم کی آواز آ
رہی ہے، یہ تمہارے اپنے گھر والے پڑھنے والے افراد نہیں ہیں، یہ جنات نہیں پڑھ رہے، یہ انسانات نہیں پڑھ رہے، بلکہ تمہارے گھر میں ہے صدیق اکبر، میرا ایک بال رکھا ہوا ہے، اس بال کے ارد گرد خدا وحدہ لا شریک کے 70,000 فرشتے بیٹھ کر خدا کی کلام کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا وہ صدیق اکبر میں کے گھر میں جو فرشتے، جو ملائکہ، جو قدسی بیٹھ کر قرآن کریم پڑھ رہے تھے، وہ محبوب مصطفیٰ کی نظروں کے کیا جی آمنے سامنے نہیں تھے، درمیان میں کئی پردے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی نظروں کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی دیکھ لیا محبوب مصطفیٰ کی نظروں سے کیا چیز پوشیدہ ہو سکتی ہے۔ ایک مریض ہے، ایک پیشنٹ ہے، آپ نے اس کے ہاتھ میں دیکھا، جناب آپ نے یہ فائل میں کیا لیا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے ایکس رے لیا ہوا ہے جناب، ایکس رے ہے۔ کس کا ہے جی؟ یہ میری ہڈی کا ایکس رے ہے۔ اچھا جی ہڈی کا ایکس رے ہے، ڈاکٹر صاحب نے لیا ہے؟ ہاں جی، یہ غور کے ساتھ سنیں گے جی، ڈاکٹر صاحب نے لیا ہے؟ ہاں جی۔ اچھا ہڈی کی تصویر آ گئی اس ایکس رے پر؟ آ گئی، آ جاتی ہے نا ایکس رے پر ہڈی کی تصویر۔ اچھا آپ یہ دیکھیں ہڈی سامنے نہیں ہوتی، ہڈی کے اوپر گوشت ہوتا ہے، گوشت کے اوپر پوست ہوتا ہے، یعنی چمڑا ہوتا ہے انسان کا، اس کے اوپر کپڑا ہوتا ہے، پھر ہڈی کی تصویر کیسے آ جاتی ہے؟ ہڈی تو اندر ہے، اس کے اوپر گوشت بھی ہے، اس کے اوپر چمڑا بھی ہے، بعض کا کپڑا بھی جاری رہتا ہے، پھر بھی ہڈی کی تصویر آ جاتی ہے۔ تو اس نے کہا اس لیے جناب سائنسدانوں نے، سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، اس لیے کہ ایک روشنی سائنسدانوں کی ایجاد ہے، وہ روشنی گزر جاتی ہے کپڑے سے بھی اور چمڑے سے بھی اور گوشت سے بھی، اور اس کے اندر جو ہڈی ہوتی ہے اس کی تصویر آ جاتی ہے، اس کی پکچر آ جاتی ہے۔ تو اس روشنی کے سامنے یہ انسان کا گوشت پردہ نہیں بن سکتا۔ میں نے کہا سائنسدانوں کی روشنی کے سامنے جب کوئی چیز آپ کہتے ہیں پردہ نہیں بن سکتی، تو محبوب مصطفیٰ تو خدا کی نور، خدا کی روشنی اور خدا کا نور ہے، ان کے سامنے دیواریں اور پہاڑ کیسے پردہ بن سکتے ہیں؟ سبحان اللہ تعالیٰ کچھ محبوب مصطفیٰ نے کفار کو جمع کیا اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں بڑی پتے کی باتیں کر رہا ہوں، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے کافرو بتاؤ، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کی پرلی طرف سے، اس پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے تو مان جاؤ گے؟ غور کے ساتھ سننا، مان جاؤ گے؟ کافروں نے کہا ہم تو نہیں دیکھ رہے، کوئی حدیث شریف ہے، ہاں اگر کوئی اور کہتا تو نہ مانتے، لیکن آپ کو چونکہ پہاڑ کی پرلی طرف کا علم ہوتا ہے اور ہے، آپ کی بات ہم مان جائیں۔ پہنچنے والے پہنچ گئے ہوں گے، کفار نے کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ فرمایا کہ پہاڑ کی پرلی طرف اگر میں کہوں کہ لشکر آ رہا ہے تو مان جاؤ گے؟ تو ہم مان جائیں گے کیونکہ آپ کو پہاڑ کی پرلی طرف کا علم ہے۔ کافروں نے مان لیا کہ محبوب مصطفیٰ کو پہاڑ کی پرلی طرف کا علم ہے، اور یہ کیسے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں محبوب مصطفیٰ کو دیوار کی پرلی طرف کا علم نہیں؟ سبحان اللہ تعالی، حضور علیہ سمجھ آ رہی ہے نا اردو کی؟ کیا آپ کے لیے مشکل ہے اردو سمجھنا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضور سرور کائنات سے کیا چیز پوشیدہ ہے؟ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت دے رکھی ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، یہ طاقت خدا کی عطا کرتا ہے۔ محبوب مصطفیٰ خدا کے بندے ہیں، محبوب مصطفیٰ خدا کے محتاج ہیں، محبوب مصطفیٰ خدا سے مانگنے والے ہیں، لیکن ہم بھی اللہ سے مانگنے والے ہیں، ہم بھی اللہ کے محتاج ہیں، لیکن ہمارے مانگنے اور محبوب مصطفیٰ کے مانگنے کے درمیان فرق ہے۔ ہمارا مانگنا اور ہے، محبوب مصطفیٰ کا مانگنا اور ہے۔ ہم مانگے ہمیں ملے یا نہ ملے یہ خدا کی مرضی ہے، وہاں بھی خدا کی مرضی ہے، لیکن محبوب مصطفیٰ کو خدا نے مستجاب الدعوات بنایا، وہاں محبوب مصطفیٰ کے مانگنے کی دیر ہوتی ہے، خدا وحدہ لا شریک کے عطا کرنے کی دیر نہیں ہوتی۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سیدہ عابدہ زاہدہ کاملہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ پڑھانے کے لیے گئے، اور جنازہ پڑھا کر جب واپس آ رہے تھے تو میں نے دیکھا گرمی کا موسم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ کیا جی برسات، تھوڑی تھوڑی بارش ہو رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر آتے ہیں، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑوں کو ہاتھ لگاتی ہوں، محبوب مصطفیٰ پوچھتے ہیں عائشہ صدیقہ وجہ کیا ہے، آپ میرے کپڑوں کو ہاتھ لگا رہی ہے؟ یا رسول اللہ آپ کے اوپر بارش برس رہی تھی لیکن آپ کے کپڑے گیلے نہیں ہوئے۔ غور کے ساتھ سننا، گیلے نہیں ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ گیلے نہیں ہوئے، بارش برس رہی تھی، میں نے بادل بھی دیکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سوال کا جواب بعد میں ہوگا، پہلے مجھے یہ بتاؤ اے عائشہ صدیقہ تمہارے سر پر کون سا کپڑا ہے؟ تمہارے سر پر کون سا کپڑا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پوچھا، حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنا کپڑا، اپنی چادر وہ کیا جی دھلائی کی اس کی، اور اس کو دھو کر اس کو خشک کرنے کے لیے سورج کے سامنے رکھا، یا رسول اللہ میں نے آپ کی چادر مبارک اٹھا کر اپنے سر پر اوڑھ لی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ صدیقہ عقدہ کھل گیا، مسئلہ حل ہو گیا، حجاب ختم، پوشیدگی ختم۔ اے عائشہ صدیقہ مسئلہ دراصل یہ ہے کہ یہ بادل میرے سر پر آج نہیں ہے بلکہ یہ بادل پہلے بھی ہوتا تھا، یہ بارش میرے اوپر آج نہیں برس رہی، یہ بارش پہلے بھی برستی تھی۔ اے عائشہ صدیقہ یہ بادل دنیا کے آسمان کا بادل نہیں ہے، یہ بارش دنیا کے آسمان کی بارش نہیں ہے بلکہ یہ غیب کے آسمان کا بادل ہے، یہ غیب کے آسمان سے برسنے والی بارش ہے۔ اے عائشہ صدیقہ یہ بادل پہلے بھی ہوتا تھا مگر پہلے تیرے سر پر میرا کپڑا نہیں ہوتا تھا، آج تیرے سر پر جب میری چادر آ گئی تو خدا وحدہ لا شریک نے تیری آنکھوں کے سامنے تمام کے تمام غیبوں کے پردے کھول دیے۔